ایک خوبصورت سے جنگل میں ہر طرح کے پرندے رہتے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، بارش ہونے والی تھی۔ سبھی پرندوں کو بارش سے بچنے کے لیے گھروں کو مرمت کرنے کی فکر لگی ہوئی تھی، کیونکہ 1 سال پہلے انہوں نے گھروں کی مرمت کی تھی۔ اب ان کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے۔ امی، آپ کہاں گئی تھی؟ ہمیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ ارے بچوں، میں آپ کے لیے دانہ لینے گئی ہوئی تھی، یہ لو کھا لو دانہ۔ بطول ٹونی چڑیا بہت ہی محنتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ ہر روز جنگل سے اچھے اچھے کھانے لا کر اپنے بچوں کو کھلاتی۔ دوسری طرف کالو کوا بہت ہی سست اور کاہل تھا۔ اس کے بچے بھوک سے روتے بھی رہتے اگر تو بھی وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اپنی جگہ سے نہ ہلتا۔ اوپر سے گزرتے ہوئے اگر کسی پرندے سے کوئی ایک آدھ دانہ اس کے گھونسلے میں گر جاتا تو وہ اٹھا کر کھا لیتا۔ بطول ٹونی چڑیا کالو کوے کے پاس آتی ہے۔ کالو بھائی، کھانا ڈھونڈنے چلیں؟ کالو کوا بطول ٹونی چڑیا کی بات سن کر سوچتا ہے۔ میں چڑیا کے ساتھ چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر بہانہ بنا لوں گا اور چڑیا کو کام پر لگا لوں گا۔ اس طرح بنا کام کیے ہی میرے لیے دانہ جمع ہو جائے گا۔ بطول ٹونی چڑیا کی کالو کوے کے ساتھ اچھی دوستی تھی، اس لیے چڑیا کالو کوے کو کبھی کبھار اپنے ساتھ کھانا ڈھونڈنے کے لیے لے جاتی۔ چڑیا، میں تو تھک گیا ہوں، اب مجھ سے اور نہیں اڑا جا رہا۔ تم ایسا کرو، میرے لیے بھی دانہ ڈھونڈ کر لاؤ، پھر ہم ساتھ گھر واپس چلیں گے۔ ٹھیک ہے کالو بھائی، میں آپ کے لیے بھی دانہ ڈھونڈ کر لاتی ہوں، لیکن آپ کو اتنا سست نہیں ہونا چاہیے، اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے چڑیا دانہ ڈھونڈنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ چڑیا جب بھی کالو کوے کو دانہ ڈھونڈنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی، ہر دفعہ اس کو کوے کے لیے بھی دانہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ اپنی سستی کی وجہ سے ایک دانہ بھی نہیں ڈھونڈ پاتا تھا۔ بادل کے بچے بال کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بال نیچے گر جاتی ہے۔ ممی، پاپا، ہماری بال گر گئی، اب ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ ارے بیٹا نہیں، بال آ جائے گی، ابھی کچھ دن صبر کر لو آپ۔ نہیں بابا، ہمیں آج ہی بال چاہیے، ہم کھیلنا چاہتے ہیں۔ بادل کے بچے چپ نہیں کرتے، ان کی بال گر جانے کی وجہ سے وہ روتے رہتے ہیں۔ وہ بال کالو کوے کے پاس گرتی ہے۔ چڑیا بھی دانہ ڈھونڈ کر کالو کوے کے پاس آ جاتی ہے۔ یہ لو کالو بھائی، مجھے دانے مل گئے ہیں، میں نے آپ کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانے ڈھونڈ لیے ہیں۔ تمہارا بہت شکریہ چڑیا بہن، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ تبھی چڑیا کی نظر بال پر پڑتی ہے۔ ارے کالو بھائی، یہ بال کس کی ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ پتہ نہیں یہ بال کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے، بڑے پہاڑ کے اوپر سے گری ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بال بادل کے بچوں کی ہوگی، ان سے کھیلتے ہوئے گر گئی ہوگی۔ تم چھوڑو، چلو ہم تو گھر جاتے ہیں۔ ارے ہاں، یاد آیا، یہ بال تو بادل کے بچوں کی ہے، ان کی بال گم ہو گئی ہے، وہ رو رہے ہوں گے، ہمیں ان کی یہ بال واپس کرنی ہوگی۔ ارے چڑیا، تم چھوڑو، چلو ہم گھر چلتے ہیں، بادل کے بچوں سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمارے بچے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارے کالو بھائی، بچے سب کے ہی پیارے ہوتے ہیں، مجھ سے بچوں کو روتا ہوا نہیں دیکھا جاتا، میں تو یہ بال بادل کو پہنچا کر ہی آؤں گی، آپ نے جانا ہے تو جاؤ، اور اگر میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ چڑیا بادل کو بال دینے چلی جاتی ہے اور کالو کوا بھی اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔
چھوٹے بادل اپنی بال دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تم دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ لوگوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے بچے تو بال گم ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ارے شکریہ کی کوئی بات نہیں، مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ بال بادل کے بچوں کی ہے اور وہ رو رہے ہوں گے، اس لیے میں نے چڑیا کو کہا کہ چلو ہم بادل کے بچوں کو یہ بال جا کر دے آتے ہیں۔ کالو کوے کی یہ بات سن کر چڑیا کی آنکھیں تو کھلی کی کھلی ہی رہ جاتی ہیں، کیونکہ کالو کوا تو بال واپس دینے آ ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی بادل بھیا نے ان کو بارش کے بارے میں بھی بتایا۔ اسی مہینے ہم جنگل میں بارش برسانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اپنے گھروں کی اچھے سے مرمت کر لیں تاکہ آپ سب پرندے ہماری طوفانی بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے بادل بھیا، میں نے تو اپنے گھر کی مرمت کرنا شروع کر بھی دی ہے، لیکن اگر آپ بارش سے ایک دن پہلے ہمیں اطلاع دے دیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ دانہ جمع کر لیں گے جو بارش کے دوران ہمیں کام آئیں گے۔ ٹھیک ہے چڑیا، ہم کوشش کریں گے کہ ایک دن پہلے ہی آگاہ کر دیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور چڑیا بادل کا پیغام سارے پرندوں کو پہنچاتی ہے۔ دیکھو پرندوں، بادل بھیا نے کہا ہے کہ اسی مہینے میں بارش ہونے والی ہے، ہمیں اپنے گھروں کی جلدی مرمت کر لینی چاہیے، ورنہ ہمیں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، ہم اور ہمارے بچے بیمار پڑ سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک کہا ہے آپ نے، میں تو آج سے ہی اپنے گھر کی مرمت کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ یہ تو اچھا ہوا بادل بھیا نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، ورنہ اچانک بارش شروع ہو جاتی تو ہم خود کو نہ سنبھال پاتے۔ سبھی پرندے اپنے اپنے گھروں کی مرمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں سے بھی ان کا گھر ٹوٹا ہوا تھا، جہاں سے بھی بارش ان کے گھر کے اندر داخل ہو سکتی تھی، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی پھٹیاں جوڑ دیتے ہیں۔ لیکن کالو کوا ابھی بھی سستی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کس دن بارش آنی ہے، ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہوا ہے۔ ویسے بھی بادل بھیا کے ساتھ میری دوستی ہے، ایک دن پہلے وہ بتا دیں گے، جب وہ بتائیں گے تو میں ان کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا مجھے ایک ہفتے کا وقت دے دیں تاکہ میں اپنا نیا گھر بنا سکوں۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے جاتے ہیں۔ ایک دن بالو کوا دانہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی ملاقات بادل بھیا سے ہوتی ہے۔ بالو بھائی، اچھا ہوا آپ آ گئے، کل میں جنگل میں بارش برسانے کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ بات میں سب پرندوں کو کیسے بتاؤں، یہی سوچ رہا تھا۔ جنگل میں موجود سارے پرندوں کو آگاہ کر دو کہ کل بارش ہونے والی ہے، اور ہاں یہ بات ضرور بتانا کہ ایک دفعہ جب میں بارش شروع کر دوں تو جب تک میرا پیٹ خالی نہ ہو جائے تب تک میں بارش نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے بادل بھیا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ کل بارش ہونے والی ہے۔ بالو کوا جلدی سارے پرندوں کو آگاہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ ارے کبوتر بھائی، مجھے ابھی بادل بھیا نے بتایا ہے کہ کل جنگل میں طوفانی بارش ہونے والی ہے، اسی لیے ہم کھانے پینے کا راشن آج ہی جمع کر کے رکھ لیں تاکہ بارش میں ہمیں باہر نہ نکلنا پڑے۔ اور بادل بھیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب تک ان کا پیٹ خالی نہ ہو جائے تب تک وہ بارش نہیں روک سکتے۔ ایسے ہی بالو کوا جنگل میں موجود سارے پرندوں کو بتاتا ہے کہ کل بارش ہونے والی ہے، اسی لیے وہ اپنا سارا راشن آج ہی جمع کر کے رکھ لیں تاکہ طوفانی بارش میں کسی کو بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بادل بھیا نے
جب بارش شروع کر دی تو بارش تب تک نہیں رکتی جب تک بادل کا پیٹ خالی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سب کو بتاتے بتاتے وہ کالو کوے کے پاس بھی جاتا ہے۔ کالو بھائی، کل بہت تیز بارش ہونے والی ہے، مجھے ابھی بادل بھیا نے بتایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بارش سے بچنے کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ بارش شروع کر دیں تو جب تک ان کا پیٹ خالی نہ ہو جائے تب تک بارش نہیں روک سکتے۔ بالو کوا کالو کوے کو بارش کے بارے میں بتا کر وہاں سے چلا جاتا ہے، اور کالو کوا سوچتا ہے، بادل تو میرا بہت اچھا دوست ہے، میں نے اس کے بچے کو اس کی بال اٹھا کر واپس دی تھی، وہ میری بات مانے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں، بادل بھیا کے پاس جاتا ہوں اور اس سے 1 ہفتے کا وقت لیتا ہوں۔ اس کو کہتا ہوں میں نے ابھی ایک نیا گھر بنانا ہے، میرے چھوٹے بچے بھی ہیں اور راشن کا انتظام بھی کرنا ہے، اس لیے مجھے کچھ ٹائم دے دیں اور آپ 1 ہفتے کے بعد بارش شروع کریں۔ یہ کہہ کر کالو کوا وہاں سے بادل کی طرف چلا جاتا ہے۔ باقی سارے پرندے راشن کا سارا انتظام کر لیتے ہیں اور اپنی حفاظت کے سارے اقدامات پورے کر لیتے ہیں۔ کالو کوا بادل کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے کچھ دیر سانس لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ کتنا تھک گیا ہوں میں، تھوڑی دیر سستا لیتا ہوں، پھر بادل بھیا کے پاس جاتا ہوں۔ ادھر بادل بارش برسانے کی تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کہتی ہو، کیوں نہ ہم ندی سے پانی پی لیں، پھر ہم نے صبح جنگل میں بارش بھی برسانی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں، چلتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، پانی پئیں گے تبھی تو ہم بارش برسا سکیں گے۔ چلو بچوں، چلو کھیلنا بند کرو، ہم پانی پینے چلتے ہیں۔ بادل پانی پینے چلے جاتے ہیں۔ پھر کالو کوا دوبارہ سے اڑتا ہے اور بادل کی طرف چلتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اب بادل نہیں ہوتے، اوپر سے بارش کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ ارے یہ کیا، یہاں تو بادل بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ لگتا ہے بادل بھیا ندی سے پانی پینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں ندی کی طرف جلدی سے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو کوا ندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں سے ندی بہت دور تھی، لیکن کالو کوا اب سستا نہیں رہا تھا، کیونکہ اب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اگر وہ ذرا بھی سستی کرے گا تو اس کے بچوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ابھی کالو کوا راستے میں ہی تھا کہ بادل پیٹ بھر کر پانی پی لیتے ہیں اور وہاں سے بارش برسانے کے لیے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب کالو کوا وہاں پہنچتا ہے تو وہاں بادل نہیں ہوتے۔ ارے بادل یہاں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بادل اب جنگل کی طرف بارش برسانے چلے گئے ہیں۔ کالو کوا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آہستہ آہستہ بارش شروع ہو جاتی ہے اور وہ بارش بڑھتی بڑھتی طوفانی بارش بن جاتی ہے۔ کالو کوے کو اپنے بچوں کی فکر ہونے لگتی ہے۔ میرے بچے پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے، یہ سب میری سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا اللہ میرے بچوں کو بچا لے، آئندہ میں کبھی سستی نہیں کروں گا۔ وہ بارش کے اندر ہی کسی طرح اڑ کر اپنے بچوں کی طرف جانے لگتا ہے۔ بارش بہت تیز تھی، لیکن جنگل میں سارے پرندے آرام میں تھے، سوائے کالو کوے کے بچوں کے۔ کالو کوے کے بچوں پر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، وہ سردی سے کانپ رہے تھے، ان کا گھونسلہ پانی سے بھر چکا تھا۔ ارے کالو کوے کے بچے تو باہر ٹھنڈ میں ہیں، وہ بیمار ہو جائیں گے اور وہ مر بھی سکتے ہیں، مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ٹونی چڑیا کالو کوے کے بچوں کو اپنے گھر لے آتی ہے۔ اس طرح کالو کوے کے بچے بھی بچ جاتے ہیں۔ بارش رک جاتی ہے اور کالو کوا بھی وہاں آ جاتا ہے۔
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, तुमने मेरे बच्चों की जान बचा ली। अरे कोई बात नहीं कालू भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन आपको कभी भी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा चिड़िया, मुझे बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। इसकी वजह से ही आज मेरे बच्चों की जान जा सकती थी। आज के बाद मैं बिल्कुल सुस्ती नहीं करूँगा। उसके बाद कालू कौवा अपना एक खूबसूरत घर बनाता है और फिर उसके बाद सभी परिंदे उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।